السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، ایسا ہے کہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بالکل سٹارٹ سے سی ایس ایس سٹارٹ کرنے والے ہیں، یعنی کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم لرن سی ایس ایس پر کلک کریں گے۔ یہ ہمارا w3school.com اوپن ہے۔ ہم نے تقریباً HTML کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی اسی HTML کو ہم سٹائل دیں گے، وہ ہم سی ایس ایس کے تھرو دیں گے۔ سی ایس ایس میں مختلف پراپرٹیز ہوتی ہیں، پراپرٹیز کی پھر مختلف ویلیوز ہوتی ہیں اور ہم ان کی جگہ فائنڈ کریں گے کہ کہاں پر ہم نے اس پراپرٹی کو لکھنا ہے اور کہاں پر اس کی ویلیو کو لکھنا ہے۔ صحیح ہے، یہ سارا کچھ ہم سی ایس ایس میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ سی ایس ایس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سی ایس ایس ایک لینگویج ہے جو کہ سٹائل لکھتا ہے کس چیز کا، کسی بھی HTML ڈاکومنٹ کا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سی ایس ایس ڈسکرائب کرتا ہے کہ ایک HTML ایلیمنٹ کس طرح ڈسپلے ہوگا۔ صحیح ہے، وہ ڈسکرائب کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ HTML کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ کس طرح ڈسپلے ہوگا یا کسی طرح نظر آئے گا۔ اور اس میں آپ انشاءاللہ سی ایس ایس کو آسان پاؤ گے اس نوٹس کے مطابق۔ اور سی ایس ایس ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سمپل چیز ہے، ایک اتنا مشکل کوڈنگ نہیں ہے یا اتنا مشکل چیز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کے بیسک کچھ چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں بتایا جا رہا ہے کہ سی ایس ایس اسٹینڈ فار کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ۔ یہ ہمارے ساتھ کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ کہلاتا ہے، یہ اس کا فل فارم ہے اور سی ایس ایس اس کا شارٹ فارم ہے۔ ہم جو پڑھیں گے وہ سی ایس ایس 3 ہوگا، یعنی کیسکیڈنگ سٹائل شیٹ کا ورژن 3 ہم پڑھیں گے۔ اور اس نے کام کیا کرنا ہے کہ ہاؤ HTML ایلیمنٹ شوڈ بی ڈسپلیڈ۔ HTML کے ایلیمنٹ ڈسپلے کس طرح ہوں گے، کس چیز پر؟ ایک اسکرین پر۔ اسکرین مین جس طرح یہ میرے لیپ ٹاپ کا اسکرین ہے، ساتھ میں یہ کسی بھی موبائل اسکرین پر کس طرح ڈسپلے ہوں گے، کسی بھی دوسرے اسکرینز پر جو آپ کے بڑے بڑے ٹی ویز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس پر کس طرح ڈسپلے ہوں گے، یا بہت سارے معنی اور ہوتے ہیں، بس آپ کو ان چیزوں کا خود پتہ ہوگا کون کون سے اسکرینز ہوتے ہیں۔ اسکرینز کے علاوہ پیپر پر کس طرح جب پرنٹ کریں گے ایک اسپیسیفک چیز کو تو پیپر پر یہ کس طرح نظر آئے گا، یا ادر میڈیا پر۔ ادر میڈیا کسے کہتے ہیں؟ ادر میڈیا بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس پر ہمارا ایلیمنٹ یا ایلیمنٹ کا جو کنٹینٹ ہے وہ کسی طرح نظر آئے گا۔ یہ کام کس کا ہے؟ اس کا سٹائل جو ہے لکھنا ہمارے سی ایس ایس کا کام ہے۔ سی ایس ایس ہمارا بہت سارا ورک سیو کر دیتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ موسٹلی کام ہم سی ایس ایس سے ہی لیں۔ HTML جو کچھ کر سکتا ہے ہم اس میں بھی کوشش کریں گے کہ سٹائل کا سارا کام ہم سی ایس ایس کو دیں، نہ کہ ہم HTML کو یوز کریں اس میں۔ آگے انشاءاللہ جب وہ چیزیں آئیں گی جن میں آپ کو بتاؤں گا کہ HTML کے تھرو بھی اسپیسیفک چیز ہو سکتا ہے، لیکن میں ابھی سی ایس ایس کے تھرو کر رہا ہوں اس کو۔ صحیح ہے، تو ایک اسپیسیفک ڈیمو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے، سیم ٹائپ کا کنٹینٹ ہے اس کا، نظر آ رہا ہے یہ کنٹینٹ ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کا ہوم پیج ہے اور یہ اس کا پراپر اس کا ہیڈ ہے اور یہ اس کی مینیو ہے، سائڈ مینیو ہے، اور یہ اس کا کنٹینٹ ہے، اور یہ میرے خیال سے اس کا فوٹر ہے یا اس کا ایک سائیڈ بار سا انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے۔ اگر اسی ویب سائٹ کے سٹائل کو چینج کر دیا جائے تو دیکھ لیں سیم ویب سائٹ کا سٹائل چینج ہو گیا، ابھی وہ اس طرح نظر آ رہے ہیں۔ اگر اس کا سٹائل 3 ہم ایکٹیویٹ کر دیں تو وہ اسی طرح نظر آ رہے ہیں۔ مین کے اسپیسیفک کنٹینٹ کا سٹائل چینج ہونے پر پورے ویب سائٹ کا جو اپیرنس ہے، جو دکھنا ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، اور سی ایس ایس میں یہی ہوگا سارا ہمارا۔ یہ 4 نمبر چیک کر لے، ابھی ڈینجرس ٹائپ کا ہو گیا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ اسپیسیفک وہی والا سائٹ ہے اور اس کا سٹائل 4 لگا کے، سٹائل 4 میں ان کے کوئی اور سٹائل ہم نے اس کا کر دیا ہے، تو اور سٹائل کرنے پر ان سارے چیزوں کا دکھنا جو ہے سیم ہو گیا، چینج ہو گیا ہے۔ کنٹینٹ سیم ہے اور کیا ہوا اسٹوڈنٹس، اس کا کنٹینٹ سیم ہے اور صرف سٹائل چینج ہونے پر کیا ہوا، اس کا پورا جو ہے اپیرنس چینج ہو گیا۔ ابھی نو سٹائل کر کے اس کو کوئی سٹائل نہیں دیا گیا، یہ سمپل لکھا گیا ہے، تو یہ سمپل لکھا ہوا ایسے نظر آتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ڈیمو تھا۔ سی ایس ایس کو ہم یوز کس طرح کریں گے، تو سی ایس ایس کو ہم یوز اس طرح کریں گے کہ کسی بھی سلیکٹر کو لکھ کے، اس کی پراپرٹی لکھ کے، اس کا نام لکھ کے جو ہم اس کو کلر شلر دیں گے، بہت ساری چیزوں کا ہم نے کیا بھی تھا۔ اچھا، سی ایس ایس میں کچھ چیزیں آپ کو یاد ہوگی
اچھا کہ CSS میں ہم کیا کریں گے, HTML was never insert to content tag for formatting a web page. HTML اس لیے یوز نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں کہ ٹیگ کی فارمیٹنگ چینج کریں یا ویب پیج کی فارمیٹنگ کے لیے اس کو ہم یوز کریں. وہ ہمارے ساتھ صرف سٹرکچر بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. HTML was to create to describe the content of a web page. صرف کنٹینٹ ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, اس کی فارمیٹنگ ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم HTML یوز نہیں کرتے. تو الگ الگ باتیں ہیں. الگ باتیں مین کہ فرسٹ میں ہم بتا رہے ہیں کہ صرف وہ کنٹینٹ جو ہم ایکچوئل بناتے ہیں وہ ایسے ہوگا, اور پھر اس کا رنگ روغن اور سٹائل وغیرہ جو ہے وہ CSS کرے گا. سمپلی میں آپ کو بتا دوں CSS ہمارا بہت سارا ٹائم سیو کرتا ہے, بس بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سیم چیز کا آپ کو پتہ چل گیا ہے. اچھا ایک اور چیز جو کہ بہت ضروری سمجھتا ہوں میں وہ یہ ہے, یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم پہلے جو لکھتے ہیں یہاں پر لیٹ سپوز میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں VS کوڈ کو جلدی سے, صحیح ہے, اور VS کوڈ کے تھرو ہی میں یہ چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں. VS کوڈ میں آپ چیک کر لیں, یہاں پر میں ایک نیا پیج بنا دیتا ہوں. پیج کو میں نام دے دیتا ہوں کہ نیو پیج, اچھا پیج .html, صحیح ہے. اور پھر میں نے یہاں پر اپنا بوائلر پلیٹ لگا دیا اور میں نے اس کو زوم کر کے ادھر میں نے لکھ دیا, لیٹ سپوز میں نے لکھ دیا کہ ڈیو, اور ڈیو کو میں نے لکھ دیا کہ ہے ہاؤ آر یو, صحیح ہے. میں نے اس میں لکھ دیا ہے ہاؤ آر یو, اور یہاں پر لیٹ سپوز میں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ سٹائل, اور سٹائل کے بعد میں یہاں پر لکھوں گا کہ کس کو سٹائل دینا چاہتا ہوں, میں ڈیو کو سٹائل دینا چاہتا ہوں. کس کو؟ تو یہ ڈیو اصل میں ہو گیا میرا سلیکٹر. اس کو ہم سلیکٹر کہتے ہیں کہ مطلب کسی اسپیسیفک چیز کو جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, لیٹ سپوز میں کلاس میں 10 بچے بیٹھے اور میں فلاں تم اٹھو شابہ کسی کو اشارہ کر کے بتا دوں کہ تم اٹھو, تو اسی طرح یہ سلیکٹر کیا کرتا ہے, ایک اسپیسیفک چیز کو اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ تمہارے لیے سٹائل ہے. یہ سلیکٹر ہو گیا. سلیکٹر اس اسپیسیفک چیز کو سلیکٹ کرتا ہے کہ کس کا سٹائل ہے یہ. تو پھر سٹائل کیا ہے وہ ادھر ہم ڈیفائن کریں گے ڈکلیریشنز میں, صحیح ہے. پہلے ہم نے لکھ دیا کہ یہ ایک سلیکٹر ہوا, یہ ایک سلیکٹر ہو گیا. سلیکٹر مین کہ H1 کو سٹائل دے دو. کیا سٹائل دے دو؟ اس کا کلر چینج کر دو, بلو کر دو. تو چیک کر لو یہ کلر اور اس بلو کے درمیان یہاں پر سیمی کولون دیا گیا ہے. اچھا سیمی کولون, اور یہاں پر میں نوٹ پیڈ اوپن کر دیتا ہوں اور ذرا بڑا والا زوم مار کے جو میں یہ چیز آپ کو کلیئر آؤٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھ لے یہ ہمارے ساتھ سیمی کولم ہو گیا اور یہ سیمی کولون ہو گیا, صحیح ہے. اس میں یہ نیچے کا جو یہ والا سسٹم ہے یہ اس میں نہیں ہے, صحیح ہے, سیمی کولون میں نہیں ہے, کولون میں نہیں ہے, اور سیمی کالم اور کولون, یہ ہوا سیمی کالم اور یہ ہوا کولون, صحیح ہے. تو یہاں پر ہم سٹائل کس طرح لکھیں گے, کچھ اس طرح لکھیں گے PROPERTY پراپرٹی, پھر ہم ڈالیں گے یہ, اور پھر ڈالیں گے ویلیو. کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے, کوئی بھی پراپرٹی ہو سکتی ہے. تو اس والے کو ہم کہتے ہیں پراپرٹی, اس کو ویلیو کہتے ہیں, اس پورے کو ہم کہتے ہیں ڈکلیریشن. چیک کر لیں یہاں پر یہ یہاں سے سٹارٹ ہو گئے, H1 کا جو سٹائل ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو گئے, یہاں پہ بند ہو گیا ہے, صحیح ہے. پھر انہوں نے لکھ دیا پراپرٹی ویلیو, اور پھر اس ایک پورے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایک ڈکلیریشن. پھر یہ ہو گیا ہمارے ساتھ دوسرا ڈکلیریشن. پھر انہوں نے لکھ دیا فونٹ سائز, اس کا کیا ہونا چاہیے 12 پکس. یہاں پر جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس کو جو ہے اوپن کر دیتا ہوں, ویسے ہی اوپن کر دیتا ہوں, اس پر اوپن کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پر دیکھ لیں آپ, ابھی میں اس کو ذرا چھوٹا کر دیتا ہوں. یہاں پر جلدی سے اس کو سٹائل دے دیں. بیک گراؤنڈ کلر میں چاہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کلر اس کا پراپرٹی دے دی, اور میں نے اس کا ریڈ کر دیا. بیک گراؤنڈ کلر پراپرٹی دے کے, اچھا اس کو چیک کر لے, بیک گراؤنڈ کلر پراپرٹی, اور یہ ہوا کولون, اور یہ ہوا اس کی ویلیو ریڈ. ویلیو کو بھی میں ہزاروں ویلیو دے سکتا ہوں. کلر کی ویلیو کا میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا بھی تھا, آپ کو پتہ بھی ہوگا. اچھا کوئی اچھی سی ویلیو دے دیتا ہوں. اچھا یہ والا بیک گراؤنڈ کلر اچھا ہے, صحیح ہے. اس کے بعد کیا کر دیتے ہیں, اس کے بعد یہاں پر دے دیتے ہیں کہ اس کا کلر مین ٹیکسٹ کا کلر, یہ دوسری پراپرٹی میں دے رہا ہوں, دوسرا ڈکلیریشن ہے, صحیح ہے.
टेक्स्ट कलर मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट कलर हो जाए ब्लू, तो अभी ब्लू हो गया, नज़र आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट का साइज़ इसका हो जाए और लेट्स सपोज 32 पिक्सल, तो चेक कर लें, ये मैंने तीसरा डिक्लेरेशन दे दिया। ये फर्स्ट डिक्लेरेशन, ये सेकंड डिक्लेरेशन और ये हुआ थर्ड डिक्लेरेशन। नज़र आ रहा है आपको, ये तीसरा डिक्लेरेशन मैंने दे दिया। CSS के लिखने का बहुत आसान तरीका है और वो यही है, सही है। यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि कलर इसका रेड कर दो, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दो। लेट सपोज मैं इस वाले टेक्स्ट को क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में हो जाए। चेक कर ले, ये सेंटर में नहीं है, साइड पे है, सही। तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर आकर लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन और सेंटर। समझ रहे हो, ये भी सेंटर में हो गया है, नज़र आ रहा है, अभी ये सेंटर में हो गया है। तो ये एक और डिक्लेरेशन हुआ। ये सिर्फ वो स्टाइल लिखने का तरीका हम सीख रहे हैं, कोई टैग्स नहीं सीख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी सेलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेलेक्टर जो हमने पढ़ा, जो हमने ये सेलेक्टर पढ़ा, इसको सिंपल सेलेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंपल सेलेक्टर कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सिंपल सेलेक्टर के दो और टाइप्स भी है। याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आईडी किसे कहते हैं और क्लास किसे कहते हैं। जब हम किसी एलिमेंट को आईडी देते हैं और क्लास देते हैं, क्यों देते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, लेकिन मैंने वो एक वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाया था। आईडी हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर कोई स्पेसिफिक स्टाइल देना चाहते हैं तो हम उसको आईडी देते हैं, और जब हम चाहते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट का एक स्पेसिफिक किस्म का स्टाइल हो, बहुत सारे एलिमेंट का, तो फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट को एक स्पेसिफिक क्लास का नाम देते हैं और उस क्लास का स्टाइल देते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर दे दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि डिव, और इस डिव का आईडी हुआ box1। लेट सपोज मैंने box1 नेम दे दिया और मैंने इसको Ctrl+C करके यहाँ पर मैं लिखूँगा #ID। नज़र आ रहा है आपको, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने आईडी की मदद से इसको स्टाइल दे दिया। ये हैश असल में हम आईडी के लिए लिखते हैं। चेक कर ले, वही CSS लगा हुआ है, कोई उसमें ख़राबी नहीं आई। लेट सपोज आपने इधर 1 2 लिख दिया तो मतलब इसका CSS ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये नाम की आईडी नहीं है, सही है। और 1 लिखने पर क्या हुआ, ये समझ गया कि नीचे हमने इस डिव को कोई आईडी दी हुई है, इस नाम की आईडी का डिव चेक करो और उसको क्या दे दो, ये स्टाइल दे दो। और क्लास भी हमने पढ़ा था, याद है आपको, क्लास मैंने लिखा था कि लेट सपोज क्लास 1 मैंने नाम दे दिया और मैंने इस क्लास 1 को कॉपी कर दिया, और मैंने आपको कहा था कि डॉट के मदद से हम क्या करेंगे, क्लास को स्टाइल देंगे। तो चेक कर लो, डॉट की मदद से सेम क्लास को स्टाइल मिल गया। अगर मैं इसको लेट सपोज ख़राब कर दूँ, ख़राब करने का मकसद मेरा सिर्फ ये होता है ताकि आपको समझ आए कि ये स्टाइल यहाँ से आया हुआ है, सही है। तो क्लास 1 के नाम का स्टाइल क्या हुआ, फिर से लग गया है सेम वाले डिव को। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि CSS के सेलेक्टर्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहला टाइप हमारे साथ जो है वो है सिंपल सेलेक्टर्स। सिंपल सेलेक्टर में क्या है, या हम किसी एलिमेंट को डायरेक्ट एलिमेंट के नाम से सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिस तरह मैं डिव को डायरेक्ट स्टाइल देता हूँ। या लेट सपोज मैं यहाँ पर डिव के बाद इधर लिख लेता हूँ कि P, और मैं लिख देता हूँ कि लॉरम, पैराग्राफ लिख दिया और लॉरम लिख दिया, और मैं यहाँ पर आ गया और P को मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर उसका क्या कर दिया, हॉट पिंक कर दिया। और चेक कर लें, जो मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर दे दिया हॉट पिंक का, ये इसका लग गया है। मतलब कि हम किसी एलिमेंट को डायरेक्ट उसका नाम लिख के भी स्टाइल दे सकते हैं, क्लास दे के भी स्टाइल दे सकते हैं और आईडी दे के भी स्टाइल कर सकते हैं। और इन तीनों तरीक़ों को हम कहते हैं सिंपल सेलेक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेलेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ होते हैं कम्बिनेटर सेलेक्टर्स। कम्बिनेटर सेलेक्टर का मकसद है कि दो सेलेक्टर को के दरमियान हम रिलेशनशिप बयान करते हैं कि मीन के डिव के तमाम तर बच्चे, जितने भी बच्चे हैं और वो P है, उनको स्टाइल दे दो। इस तरह का कुछ होता है। हम आगे जाकर इधर पढ़ेंगे कम्बिनेटर सेलेक्टर। नज़र आ रहा है, कम्बिनेटर्स में हम इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, सही है। कम्बिनेटर के बाद सूडो क्लास सेलेक्टर्स हो गए, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हो गए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गए। ये सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट और एट्रीब्यूट के भी हम यहीं पर ही पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट सेलेक्टर नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको इधर ही पढ़ेंगे, अभी इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो है इन्होंने क्लास और आईडी का बता दिया है,
تو کلاس اور آئی ڈی کسے کہتے ہیں؟ اسی کو ہی کہتے ہیں. اچھا ایک اور سلیکٹر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ HTML کے تمام تر ٹیگز کا کیا ہو جائے، ایک اسپیسیفک سٹائل لگ جائے، تو اس کو ہم یونیورسل سلیکٹر کہتے ہیں. یونیورسل سلیکٹر کا مطلب ہے کہ تمام تر ٹیگز کا یہ والا سٹائل ہو جائے. تو میں دے دیتا ہوں مارجن، اس کا ختم کر دیتا ہوں. موسٹلی ہم اس کو ریسیٹ ہی کہتے ہیں. چیک کر لیں یہ والا جو ادھر کا جو مارجن تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی میں کیا کروں گا، پیڈنگ بھی اس کا 0 پکس کر دیتا ہوں. پیڈنگ مارجن ختم ہو گیا. اس کے بعد لیٹ سپوز آپ اس میں اور بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا یونیورسل سلیکٹر ہوتا ہے. یونیورسل سلیکٹر کا مقصد ہے، اچھا بارڈر لگا کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو، 2 پکس سولڈ ریڈ والا بارڈر لگا کے دکھا دیتا ہوں. ابھی اس ویب سائٹ کے تمام تر ایلیمنٹس کے ارد گرد بارڈر لگ گئی. مطلب کہ یونیورسل سلیکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر یا باڈی کے ساتھ اسی پیج کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان سب پر یہ والا رول لاگو کرو. صحیح ہے؟ تو یہ والا رول لاگو ہونے پر اس کو ہم یونیورسل سلیکٹر کہتے ہیں. موسٹلی ہم اس میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ میرے ویب سائٹ کا تمام تر ٹیکسٹ سینٹر میں ہو، میرے ویب سائٹ کا تھیم کا کلر یہ ہو، یا اس طرح کی چھوٹی بہت چیزیں ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں. یا ہم اگر چاہتے ہیں کہ سارے ویب سائٹ پر یہ کوڈ اپلائی ہو تو ہم اس کو یونیورسل سلیکٹر میں لکھیں گے. آگے جا کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، صرف ادھر ہم یہی پڑھیں گے کہ یونیورسل میں ساری چیزوں پر اپلائی ہو جاتا ہے. ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ H1 پر سٹائل ہو، H2 پر ہو، P پر ہو، الگ الگ سے سٹائل دینا. یہ ہو گیا ہمارے کلاس کے تھرو بھی ہم سٹائل دے سکتے ہیں، آئی ڈی کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی HTML میں بھی پڑھا ہے. یونیورسل سلیکٹر کے تھرو بھی دے سکتے ہیں، ایلیمنٹ کا نام لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، یا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. لیٹ سپوز میں ایسے کر دوں. ابھی آپ نے دیکھ لیا، میں ایک نیا کوڈ لکھ لیتا ہوں پہلے جلدی سے. میں یہاں پر ایک آئی ڈی دے دیتا ہوں جلدی سے. میں نے لکھ دیتا ہوں کہ نیو کوڈ ڈاٹ HTML. صحیح ہے؟ میں نے نیو کوڈ ڈاٹ HTML لکھ لیا. HTML لکھا ہوا آ گیا، لیکن HTML اور HTML دونوں HTML کے ہی ایکسٹینشنز ہیں. میں اس کو جلدی سے بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. میں ادھر لکھ لیتا ہوں لیٹ سپوز کہ ڈیو، اور میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈیو میں لکھ دیتا ہوں کہ آئی ایم ڈیو. ویسے ہی کچھ کر رہا ہوں. صحیح ہے؟ اس میں کوئی بھی کمال کی بات نہیں ہے. پی لکھ دیا میں نے، اور آئی ایم پیرا PARA سوری. اچھا آئی ایم پیرا پیراگراف، اور H1 میں نے لکھ دیا کہ آئی ایم ہیڈنگ 1. صحیح ہے؟ میں نے تین چیزیں لکھ لی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ لیٹ سپوز سٹائل میں لکھ دوں، اور ڈیو کا سٹائل کیا ہو جائے، بیک گراؤنڈ کلر ریڈ ہو جائے. ہو گیا. اور ڈیو کا اوپر اور نیچے کا جو مارجن وہ کیا ہو جائے. لیٹ سپوز میں صرف ٹاپ مارجن ہی دے دیتا ہوں. اور ٹاپ مارجن اس کا کیا ہو جائے، لیٹ سپوز ٹاپ مارجن اس کا ہو جائے 10 پکس. بہت زیادہ دے دیا. صحیح؟ تو اس کا میں 3 پکس کر دیتا ہوں. اور پھر میں لکھتا ہوں کہ پیراگراف کا بھی سیم سٹائل ہو جائے. میں اس کو کنٹرول C کر کے یہی پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی سیم سٹائل ہو جائے. H1 کا بھی سیم سٹائل ہو جائے. تو میں کیا کروں گا، اس کو بھی پیسٹ کر دیتا ہوں. تو چیک کر لے سٹائل تو ان ساروں کا سیم ہو گیا ہے. اچھا میں نے نیا ڈاکومنٹ کھول رکھا ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو پھر سے کیا ڈسپوز کر کے گو لائیو کروں گا. پرانا والا پیج کا سسٹم ختم ہو گیا ہے. اچھا دیکھ لے تینوں کا سٹائل میں نے سیم رکھا ہوا ہے. تو بیٹا جب میں اس ٹائپ کا سٹائل دینا چاہتا ہوں اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں سٹائل کو، تو اس کی جگہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے کہ یہ ڈیو، اور ایسے کر لیں گے کہ ڈیو کا، H1 کا اور P کا، تینوں کا یہ سٹائل کر دو. نظر آ رہا ہے؟ کوما لگا کے میں نے تینوں کا سیم سٹائل لکھ دیا. مین کے 3-4 ایلیمنٹس کا کمبائن کر کے، 3-4 کو کمبائن کر کے بھی ہم کوئی سٹائل دے سکتے ہیں. سیم کام ویسے ہی ہو گیا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ سمپل طریقہ تھا ہمارے ساتھ. ہم نے آج کیا پڑھا؟ ہم نے آج پڑھا جنرلی ہم نے پڑھا کہ CSS کام کیا کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ سلیکٹر کے ٹائپس پڑھے. اس میں ہم نے سمپل سلیکٹر جو ہے اس پر گو تھرو کیا. اور اس کے بعد ابھی ہم پڑھیں گے کہ ہاؤ ٹو کیا ہوتا ہے.
ہاؤ ٹو مین کے سی ایس ایس کے 3 طریقے ہوتے ہیں لکھنے کے. ایک طریقہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایکسٹرنل سی ایس ایس، دوسرا ہوتا ہے انٹرنل سی ایس ایس، تیسرا ہوتا ہے ان لائن سی ایس ایس. تینوں طریقے الگ الگ ہیں. ایکسٹرنل سی ایس ایس کس کو کہتے ہیں؟ ایک بار ہم نے پڑھا بھی ہے اس کو، صحیح ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا HTML میں، لیکن پھر بھی چلو میں یہیں پر کیا کر دیتا ہوں، میں یہیں پر لکھ دیتا ہوں. پھر سے 0 سے میں نے کوڈ سٹارٹ کر دیا اور میں نے لکھ دیا ڈاٹ باکس کے نام سے کلاس لکھ دو، اور ہاں میں نے لکھ دیا، ہاں میں نے لکھ دیا. اور اس پر سٹائل دینے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے کہ اگر اسی لائن میں آ کر میں کر دوں تو اردو میں ہم اس کو کہیں گے اسی لائن کا سی ایس ایس، اور انگلش میں ہم اس کو کہیں گے ان لائن سی ایس ایس. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیٹس سپوز میں ادھر آ کے بیک گراؤنڈ کلر اس کا ریڈ کر دوں گا تو چیک کر لے، ہاں کا بیک گراؤنڈ کلر میں نے ان لائن سی ایس ایس کی مدد سے ریڈ کر دیا ہے. جاؤ میں نے کراس بھی کر دیا میرے خیال سے. خیر اس کو پھر سے گو لائیو کر دیتے ہیں. صحیح ہے، میں نے ریڈ کر دیا کس کی مدد سے؟ ان لائن سی ایس ایس کی مدد سے. اور یہ دوسرا ان لائن سی ایس ایس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو مٹا دیتا ہوں میں. ایک اور طریقہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میں پیج کے اوپر سے آ کے لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ پیج کے اندر ہزاروں ایلیمنٹس ہیں، ان ہزاروں کے ہزاروں ایلیمنٹس کا کوڈ میں اسی پیج کے ہیڈ میں جا کر سی ایس ایس میں جا کر کروں. تو میں لکھ دوں گا کہ اس میں جتنے بھی ڈیوز ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر کیا کر دو، ریڈ کر دو. تو اس میں تو ایک ہی ڈیو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کلر ریڈ ہو گیا. اور اگر میں لیٹ سپوز ایسا کروں گا کہ یہاں پر میں آ کے لنک کروں گا، اس طرح لنک کر دیتا ہوں، اور لنک میں لکھ دیتا ہوں کہ style style .css اور میں کنٹرول پریس کر کے اسی پہ کلک کر دیتا ہوں. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی style.css کے نام سے کوئی فائل تم نے نہیں بنایا، کیا تم کریٹ کرنا چاہتے ہو؟ انیبل ٹو اوپن ہو گیا ہے، کیا تم کریٹ فائل کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہہ دیا کریٹ کر دو مڑا، مجھے ضرورت ہے ابھی. اور میں ادھر لکھ لیتا ہوں کہ جتنے بھی ڈیوز ہے اسی پیج کے اندر جس میں میں نے اس کو لنک کیا ہوا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے ریڈ کر دو. تو بھی کیا ہو جائے گا، اس والے کو ہم مٹا دیتے یا کمنٹ کر دیتے لیٹ سپوز. صحیح ہے. ابھی یہ جو ریڈ کلر ہو گیا ہے یہ کس کی مدد سے ہو گیا؟ یہ ابھی ہو گیا ہے ہمارے ایکسٹرنل سی ایس ایس کی مدد سے. لیٹ سپوز میں اس کو ریڈ کو میں یلو کر دیتا ہوں، اور میں ایک اور کمال کی بات آپ کو اس میں سے سکھا دیتا ہوں. ابھی یہ ہو گیا گرینش ٹائپ کا ہو گیا ہے، اور یہ کس کی مدد سے ہو گیا؟ یہ ایکسٹرنل سی ایس ایس کی مدد سے ہو گیا. مین کے باہر میں نے ایک اور فائل بنایا ہے سی ایس ایس کا، اور پھر میں نے ادھر آ کے اس کو انکلوڈ کیا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے اس کو ریلیشن اس کا بیان کر دیا کہ اسٹائل شیٹ ہے، اور href میں نے اس کا بیان کر دیا کہ style.css کے نام سے فائل ہے. اس کے علاوہ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ والا نہ ہو اور میں یہ والا سٹائل یہاں پر دے دوں، لیٹ سپوز میں اس کلر کو ریڈ نہیں، اس کو میں کر دیتا ہوں یہ والا ٹائپ کا بلو، پنک بس آپ کو بہت پسند ہوتا ہے، یا پرپل شرپل میں نے رکھ دیا اس کا. تو میں نے کیا کر دیا، یہ پرپل کر دیا. تو ابھی دیکھ لیں میں نے سیم کام کیا ہوا ہے، میں نے یہ والا بھی دیا ہوا ہے سٹائل، اور یہ والا بھی دیا ہوا ہے. لیکن زیادہ پرائیورٹی کس کو مل رہی ہے؟ زیادہ پرائیورٹی ہمارے انٹرنل سی ایس ایس کو مل رہی ہے. جو زیادہ قریب ہوگا جو سی ایس ایس اس کو پرائیورٹی ملے گی، کیونکہ ابھی زیادہ قریب کون سا ہے؟ تو ایکسٹرنل تو باہر کا بندہ ہے، انٹرنل اندر کا بندہ ہے. اور اندر کے بندے کے علاوہ یہاں پر اگر میں سٹائل لکھ دوں تو وہ تو اور بھی زیادہ قریب ہو گیا. تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر میں اگر کر دوں گا، اس کا بیک گراؤنڈ کلر لیٹ سپوز میں کر دیتا ہوں کورل کر دیتا ہوں. صحیح ہے. تو ابھی چیک کر لیں اس والے کو زیادہ پرائیورٹی مل رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سارے. اس والے کو سب سے زیادہ پرائیورٹی اس والے کو مل رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سا ہے؟ اگر آپ نے تینوں کے تینوں یوز کیے ہیں تو یہ کیا کرے گا؟ ان لائن کے سٹائل کو ایکسیپٹ کرے گا. اگر آپ نے یہ والے دونوں یوز کیے ہیں تو پھر یہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اگر آپ نے یہ والے یوز کیے ہیں تو پھر یہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اس کے لیے ہم آگے جا کر رولز بھی پڑھیں گے، میرے خیال سے یہی پہ کہیں پہ ہے. اس کو ہم بعد میں جا کے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ سی ایس ایس کو ہم کتنے طریقوں سے انسرٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایک اسپیسیفک فائل کے لیے، پیج کے لیے، ویب پیج کے لیے پورا کا پورا ایک سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم انٹرنل سی ایس ایس کریں گے. اگر ہم پورے کے پورے ویب سائٹ کے لیے
ایک فائل باہر سے بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم جو ہے باہر سے ایک CSS کرائیں گے. اچھا یہ مطلب یہی رول جو میں نے بتا دیے یہی والے ہیں. اس کے علاوہ کیسکیڈنگ آرڈر کی بات کی جائے تو سب سے پہلے کام کس کا ہوگا, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. ان لائن سٹائل جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے گا. سب سے پہلے ان لائن کو چیک کرے گا کہ کسی نے CSS جب آئے گا نا اور سٹائل دیں گے ہم, تو اگر ہم نے ہزاروں جگہوں پہ سٹائل دیا ہے تو پہلے یہ چیک کرے گا کہ ان لائن سٹائل دیا ہے تو ان لائن والا ایکسیپٹ ہو گیا, وہ والا ہو جائے گا. اگر ان لائن نہیں دیا تو پھر یہ چیک کرے گا کوئی انٹرنل دیا ہے تو اگر انٹرنل دیا ہے تو اوکے, اگر انٹرنل نہیں دیا تو پھر یہ چیک کرے گا کہ کوئی ایکسٹرنل دیا ہے. اگر وہ دیا ہے وہ بھی نہیں دیا ہم نے تو پھر یہ چیک کرے گا کہ میرے بھائی براؤزر نے جو ڈیفالٹ ویلیوز رکھی ہے, جو ڈیفالٹ سٹائل رکھا ہے, براؤزر کا اپنا ڈیفالٹ سٹائل ہوتا ہے تمام تر ایلیمنٹس کے لیے, تو وہ خود بخود دے دیتا ہے. جیسے کہ میں ابھی کیا کر دیتا ہوں, اس کو مٹا دیتا ہوں, اس کو بھی مٹا دیتا ہوں, صحیح ہے. اور میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈیو, اور میں لکھ دیتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ نا بارڈر, اور میں لکھ دیتا ہوں کہ سالڈ. میں نے وہ 2 پکس اور ریڈ نہیں لکھا, میں نے اس کا کلر نہیں بیان کیا اور نہ میں نے اس کا سائز بیان کیا, لیکن براؤزر کے پاس ڈیفالٹ ویلیوز پڑی تھی وہ اس نے خود بخود لگا لی. سمجھ رہے ہو, براؤزر کے پاس ڈیفالٹ ویلیوز ہوتی ہے جن کی مدد سے وہ کچھ کام کر لیتا ہے. تو یہ CSS کی کچھ بیسک چیزیں تھیں. ہم نے آج کیا کیا پڑھا, ہم نے آج سینٹیکس پڑھا, سلیکٹرز پڑھے, ہاؤ ٹو پڑھا اور کمنٹ بھی پڑھ لیتے. چلو ویڈیو زیادہ بڑی اگر نہیں ہوئی تو کمنٹ بھی پڑھ لیتے. 26 منٹ ویڈیو ہو گئی, میرے خیال سے بہت بڑی ہو گئی. اچھا کمنٹ لکھنے کے 2 طریقے ہمارے ساتھ چیک کر رہے. ایک ہمارے ساتھ یہ کمنٹ لکھنے کا طریقہ ہے, کمنٹ لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, لیکن کمنٹ لکھنے کے نام 2 ہوتے ہیں, ایک ان لائن ہوتا ہے, ایک ملٹی لائن کمنٹ ہوتا ہے. کمنٹ لکھنے کا صرف ایک ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ یہ کمنٹ ہو جائے تو میں کنٹرول کا بٹن لوں گا اور یہ فارورڈ سلیش جو ہے اس پر کلک کروں گا. یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں, CT کنٹرول پلس اور یہ والا فارورڈ سلیش آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ والا بٹن آپ دباؤ گے تو یہ خود بخود کمنٹ ہو جائے گا. کیا جس چیز کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ کمنٹ ہو جائے گا. HTML میں بھی سیم ہوتا ہے. میں اس ڈیو کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, سلیکٹ کر دیا, کنٹرول فارورڈ سلیش, یہ کمنٹ ہو گیا. HTML کے کمنٹ لکھنے کا طریقہ یہ ہے اور CSS کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ 10 لائنوں میں ہو جائے تو اس طرح اس کے اندر اگر آپ نے 10 بھی لائن کر دیے نا تو یہ بھی ملٹی لائن کمنٹ بن گیا, کیونکہ یہاں پر میں نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے اور جب تک میں نے یہ چیز نہ لکھا ہو تو یہ کیا ہو جائے گا, اس کے بعد کا کوڈ ہم نہیں لکھ سکتے. ابھی میں اگر بیک گراؤنڈ کلر ریڈ کر دوں گا تو اوکے ہو جائے گا, کیونکہ یہ والا چیز کمنٹ ہو گیا, یہ کام نہیں کریں گا. کمنٹ ہم دو سچویشنز میں لکھتے ہیں. ایک ہم تب لکھتے ہیں جب ایک کوڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور ہم چاہتے ہیں کہ فار اے ٹائم بینگ یہ کوڈ رن نہ ہو, صحیح ہے, تو ہم اس کوڈ کو کمنٹ کر لیتے ہیں, بعد میں اس کو ہم یوز کریں گے, لیکن ابھی کے لیے وہ یوز نہیں ہوگا. اور دوسرا طریقہ کمنٹ کے لکھنے کا ہمارے ساتھ یہ ہے, دوسرا کمال کی بات یہ ہے دوسرے کمنٹ کی, کہ ہم کمنٹ تب لکھتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اور ڈیولپر آئے اور میرے کوڈ کو ریڈ کرے تو اس کو اسپیسیفک چیز کی سمجھ آنی چاہیے. لیٹ سپوز میں ادھر لکھوں گا کہ دس ڈیو از فار ہاں ابھی تو یہ کمنٹ نہیں ہوا, لیکن لیٹ سپوز ہم کوئی بہت ہی پیچیدہ سا کام کر رہے ہیں تو پھر اس بندے کو سمجھانے کے لیے ہم کریں گے کہ میرے بھائی یہ نیچے جو لکھا ہے یہ ہاں والا ڈیو ہے, صحیح ہے. اسی طرح کے کمنٹس ہم لکھیں گے. اور بس یہ 2-3 چیزیں جو آج ہم نے پڑھی بہت بیسٹ تھی. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ہے کلر کے 3-4 چیزیں پڑھی تھی. کلر کے دینے کے ویلیوز دینے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ ہمارے ساتھ ہے 140 نیمز ہے, 140 نام ہے ہمارے ساتھ, جیسے کہ گرے ہو گیا, اسٹیٹ بلو ہو گیا, ڈاگر بلو ہو گیا, میڈیم سی گرین ہو گیا, وائلٹ ہو گیا, ٹومیٹو ہو گیا, اور یہ میرے خیال سے ڈاگر بلو ہے, یہ ہو گیا. یہ کلر کے نیمز کے مختلف حساب کتاب ہیں, اس کے حساب کتاب سے بھی ہم ویلیو دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ کلرز ہم RGB ریڈ بلو گرین کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ جو ہے HEX ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم کی مدد سے بھی ہم کلرز دے سکتے ہیں.
آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو یہ والا ویب سائٹ بتایا تھا، یہ والا صحیح ہے، اس کا نام ہے اس کا نام ہے پلیٹس تو نہیں ہے، سوری، اس کا نام ہے PLATUI کلرز، یہ چیک کر لے بس، یہ اس کا نام ہے صحیح ہے۔ اس کو میں Ctrl+C کر کے، یہ اس ویب سائٹ کا نام ہے، اور اس ویب سائٹ کے تھرو آپ جو ہے بیسٹ کلر کے پیٹرنز ڈھونڈ سکتے ہو اور ڈھونڈ کے اس کو لگا سکتے ہو۔ یہ آپ کو ہیکساڈیسیمل نمبر کوڈز دے گا، آپ اس کوڈز کو اپنے ویب سائٹ کے اندر یوز کرو گے۔ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، ہم بارڈر بیک گراؤنڈ پڑھیں گے، بارڈر پڑھیں گے، مارجن پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آج کی ویڈیو میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ کر دیں، اگر آج کی ویڈیو میں کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر نہیں ہے تو پلیز آپ کمنٹ کر دیں کہ سر آپ اچھا پڑھا رہے ہیں، اسے بھی مجھے بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ یا اگر آپ نے گروپ میں میری ویڈیو دیکھ لی تو کائنڈلی ایک ریئیکٹ کیا کرے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ خدا حافظ۔